اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم سادہ انداز میں معاشرے کے عملی پہلوؤں کو سامنے لے کر انتہائی آسان اور قابل فہم الفاظ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا عام فرد ان دقیق اصطلاحات سے ہٹ کر، ان بڑی وزنی اصطلاحات سے ہٹ کر اور ناقابل فہم اور قابل مشکل قسم کی باتیں چھوڑ کر آسان انداز میں ہم روزمرہ زندگی کی چیزیں سمجھ سکیں، تاکہ اس ماہ رمضان المبارک سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ معاشرہ ایک سطح کے انسان نہیں رکھتا، یہ خدا کی صنعت کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی فکر کے، ایک جیسے ظرف کے، ایک جیسی استطاعت کے انسان پیدا نہیں کیے، بلکہ یہ اختلاف الفطرت معاشرہ ہے۔ اس میں ہر چیز کو الگ حیثیت ہے۔ خداوند قدوس نے جس انسان کو بنایا الگ سے بنایا، ایک دوسرے کا مماثل نہیں بنایا، ایک دوسرے کی سطح پر نہیں بنایا۔ ہر شخص اپنے مقام پر کمال کی سطح رکھتا ہے۔ اس نے جو خصوصیات انسانوں کو دی ہیں ان میں ایک جیسا معیار نہیں رکھا، جتنا صلاحیتیں دی ہیں اسی کے مطابق اس سے حساب کتاب لینا ہے، اتنا ہی اس کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو لہذا یہ بات یہیں مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو اسی گفتگو کی طرف لانا چاہتا ہوں جو گزشتہ پروگرام میں ہم کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاہر چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی پاکیزہ اور طاہر ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کے لیے ظرف رکھتے ہیں، جسم میں دل ہے، سوچ ہے، دماغ میں کام کرنے کی فکر ہے، تو ہر شے کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فکر کیا ہے؟ فکر ہمارا نظریہ ہے، فکر کو طاہر رکھنا ہے، نظریے کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے نظریے کو قرآن سے اخذ کرنا ہے، قرآن سے اس نتیجے کو اخذ کرنا ہے۔ قرآن سے نظریہ اخذ کرنے کے بعد اس کی جزیات محمد علیہ السلام کے پاکیزہ فرامین سے حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیمات الگ ہوں اور محمد علیہ السلام کی تعلیمات الگ ہوں، نہیں۔ یہ محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنا قرآن کے حکم سے ہی ہے۔ جیسا کہ پہلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن مجید کا ہی ضمیمہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہی ایک ہیلپنگ بک ہے وہ سیرت کی کتاب، کہ آپ اس پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس انداز سے زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا جو اگر ذہن میں ہماری بات آتی ہو، خدا نخواستہ معاشرے میں یہ چیزیں ہیں کہ جناب قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ بات فلاں سے لی جا رہی ہے، فلاں سے لی جا رہی ہے، یہ احادیث جتنی بھی ہیں ان کے پرکھنے کا بھی معیار ہے، اور اس حدیث کا معیار بھی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور یقیناً یہ بات ہے اور تاریخ میں موجود ہے، سیرت امام صادق علیہ السلام میں موجود ہے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ مولا، کوئی شخص مجھے آپ کا فرمان آ کے بتاتا ہے کہ یہ بات آپ نے کی ہے، تو کیا میں اسے مان لوں کہ یہ بات آپ نے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو بات میری طرف منسوب کر کے کہی جا رہی ہے اس بات کو قرآن کے مقابل لاؤ۔ اگر قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے تو پھر وہ میری بات ہے، اور اگر قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، وَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر دے مارو، سب کچھ ہو سکتا ہے، میرا کہا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا بنیاد قرآن ہے، عقیدہ ہو، عمل ہو، اس کی بنیاد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ اب قرآن مجید کا علم خداوند قدوس نے ان قلوب ہائے مطہرہ میں ودیت کر دیا، ان کو علم لدنی دے کر بتا دیا کہ علم کی شاخیں کیا ہیں، ذیل کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا مسبب کون ہے، اور یہ عمل کیسے ہونا ہے، اس کی کس دور میں کیا کیا ضروریات ہیں۔ لہٰذا ان کا فرمان قرآن کے تابع ہے۔ قرآن سے ہمیں اپنی فکر لینی ہے، فکر عقیدے کو کہتے ہیں۔ تو اپنا عقیدہ بھی ہم نے قرآن سے لینا ہے، خود عقیدہ بنانا نہیں ہے۔ قرآن نے عقیدہ جو دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک و طاہر طریقے سے ہم تک پہنچایا، ان کی آل اطہار نے ہم تک پہنچایا بھی اور بچایا بھی۔ اب جب ہم نے پاکیزہ کرنا ہے
کسی شے کو، قلب کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے عمل کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے ارتقائی فکر کو پاکیزگی کے راستے پر لے کے آنا ہے، تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ہم اس راستے کو پاک کریں۔ فکر آلودہ ہوتی ہے، جیسے میں نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی کہ شرک جو ہے آلودگی ہے، کفر آلودگی ہے، نفاق آلودگی ہے، اسے دور کرنا ہے۔ اب یہ جو آلودگی ہیں فکر کی، عمل کی آلودگی بھی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، سینکڑوں گناہ کرتا ہے۔ خدا بندہ قدوس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سب کے سب معصوم بن جائیں، کہا نہیں ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، گناہ کر لیا تو اب پاکیزگی کی طرف آؤ۔ اب گناہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خدا کی طرف پلٹو، توبہ کرو، نصیحت حاصل کرنے والی توبہ۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک عمل ہے۔ اچھا یہ عمل انسان کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ آیا یہ توبہ جبری عمل ہے یہ اختیاری عمل ہے؟ کہ ہم توبہ کسی جبر کے تحت کر رہے ہیں تو پھر اس عمل کی وقت اور اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اگر ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں تو وہ قیمت با عمل ہوا، وہ عمل با قیمت ہو گیا اور اس کی ایک اہمیت ہو گئی۔ اب خدا کیا فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے توبہ کی، خدا نے پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم نے توبہ کی، اب تم میرے پسندیدہ بندوں میں آ گئے ہو۔ توبہ ہوگی کس انداز سے؟ ہم نے اگر کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے تصویر پڑھ لی تو کیا توبہ ہو گئی؟ نہیں، توبہ کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں اسی ذیل میں اپنے معزز سامعین کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ استغفار توبہ، تو کیا توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ از خود وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ائمہ خدا، انبیاء خدا اگر توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے تو وہ پلٹ رہے تھے، بار بار پلٹتے تھے اللہ کی طرف، ہر کام میں خدا کی طرف پلٹتے تھے۔ توبہ کے معنی پلٹنا، وہ ہر معاملے میں خدا سے رجوع رکھتے تھے، خدا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے ہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جسے اللہ نے معصوم بنایا ہو وہاں گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ کے لیے گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ توبہ از خود ایک مستقل عبادت ہے اور ایک احسن ترین عمل ہے۔ اب پلٹتے ہیں ہم اپنی طرف۔ جب ہم نے توبہ کرنی ہے، پلٹنا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ جب ہم ایک عمل کو خالص بنانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو خالص بنانا چاہتے ہیں، خدا کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو توبہ کی کوئی شرط ہے کہ نہیں؟ پہلی شرط یہ ہے، یہ میں وہ جو فقہی احکام میں یا اخلاقیات میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں میں اس روش سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اس عمل پر نادم ہو کہ جو گناہ کیا ہے، جو غیر اخلاقی کام کیا ہے، جو کسی کو نقصان پہنچایا ہے، جو کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو غیر معیاری تھا جس پر توبہ کرنا چاہ رہا ہے انسان، پہلے اسے جانتا ہو کہ فلاں کام میں نے غلط کیا ہے، اب اس کا مداوع کرے۔ جب مداوع کرے گا تو اب بیلنس برابر ہو گیا، جو خطا تھی وہ خطا ختم ہو گئی، اب توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں آ جائے کہ اے اللہ میں نے ایک غلط کام کیا، میں نے ایک گناہ کیا تھا، جس شخص کا نقصان کیا تھا میں نے اس شخص کو نقصان کی تلافی کر دی، اس کا مداوع کر دیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک ایسا نشان آ گیا ہے کہ جس نے اس عمل کو جو میرے خطا تھی اسے مٹا تو دیا ہے، لیکن وہ ربر کا نشان موجود ہے، وہ وائٹنر کا نشان موجود ہے۔ اللہ میں تیرے حضور میں توبہ کر رہا ہوں، تیری طرف پلٹ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اس نشان کو بھی ختم کر دے، میرے اس خطا کی رد کو جو میں نے اس کا مداوع کر دیا ہے اسے آب توبہ سے دھو دے۔ سب سے پہلے برتن کو پاک کیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے توبہ کرنے کے لیے انسان اپنے ظرف کو پاک کرے، اپنے عمل کے باطن کو پاک کرے، اپنی نیت کو پاک کرے۔ توبہ کرنے کے لیے نہ مسجد میں جانا شرط ہے میرے دوستو،
نہ گھر کی چھت پہ جانا شرط ہے، نہ معاشرے میں جانا شرط ہے، نہ کسی بزرگ کو بلا کے اس کے سامنے توبہ کرنا شرط ہے، قطعاً کوئی شرط نہیں ہے، بس خدا کے سامنے خالص ہو کر انسان توبہ کر لے، بے شک گھر کے کمرے کی تنہائی میں بیٹھا ہو، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اشکہائے ندامت آنکھوں میں لا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائے کہ اللہ میں نے گناہ کیا، تیرے علاوہ میرے گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، تو مہربانی فرما میرے گناہ کو بخش دے۔ خدا بخش دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ خدا جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اتنا کسی اور سے محبت نہیں کرتا، بس یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ خدا ہر بندے سے محبت کرتا ہے، خدا کی محبت کو ہم کسی حد میں محدود کر ہی نہیں سکتے۔ خدا بند قدوس نے انسان کے لیے ساری زمین و آسمان کا شامیانہ بنایا، یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے دیں۔ خدا انسان کو محبوب رکھتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ بھلائی کی راستے کی طرف چلے۔ خدا ہمارے اعمال میں جب نمود و نمائش پسند نہیں کرتا تو توبہ کو بھی خالصتاً اللہ کے لیے خفیہ طریقے سے کیا جانا پسند کرتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں روایت میں کہ جناب موسیٰ انتہائی برگزیدہ نبی، اور ان کے حوالے سے بہت سے واقعات، بہت سے معجزات اور بہت سے قصے موجود ہیں۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کے لیے بلایا، نماز استسقاء جسے ہم کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ بارہ الہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ کہتے ہیں جواب آیا کہ موسیٰ یہ جو افراد موجود ہیں ان میں ایک ایسا گناہ گار ہے جس نے گناہ کیا ہے، جس کی بنا پر میں رحمت کی بارش نہیں کروں گا، لہذا اسے کہہ دیا جائے کہ وہ اس مجمع سے چلا جائے، بارش ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نے وہاں اعلان کر دیا کہ بھی تم میں ایک گناہ گار فرد ہے، جب تک وہ موجود ہے خدا بارش نہیں کرے گا، بارش نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، یعنی مشکلات اسی طرح برقرار رہیں گی۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر انسان اپنا بصیر ہے، جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب ہر شخص نے جائزہ لیا، جو گناہ گار تھا اس نے بھی جائزہ لیا کہ گناہ گار تو میں ہی ہوں، باقی لوگ تو نہیں ہیں۔ اب اس گناہ گار نے سوچا کہ اگر میں اس مجمع کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہی گناہ گار شخص ہے جس کی بنا پر بارش نہیں ہو رہی۔ بس اس کے دل میں اسی وقت ملال آیا، خدا کی بارگاہ میں اس نے اسی وقت رجوع کیا کہ اے اللہ تو ہی عزتوں کا محافظ ہے، اس مجمع میں میری عزت کی حفاظت فرما، میں تیرے حضور صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ ابھی اس نے خیال کیا، تصور کیا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اسی وقت بادل آئے اور بارش ہونے لگی۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، اس مجمع سے کوئی شخص نہیں گیا، کوئی گناہ گار نہیں گیا، بارش ہو گئی، جو تیرا دشمن تھا وہ بھی یہی ہے، تو یہ بارش کیوں ہوئی؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جو شخص گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی، اب وہ میرا محبوب بندہ بن گیا، لہٰذا میں نے بارش کر دی۔ کہا یا اللہ وہ تیرا محبوب کون ہے؟ کہا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا، گناہ گار تھا، مجرم تھا، میں نے تب نام بتانا پسند نہیں کیا، اب تو وہ شخص میرا دوست بن گیا ہے، اب میں کہاں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خدا اس حد تک مہربان ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، خدا ہمارے عیبوں کو چھپانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ماہ صیام ہے، یہ ماہ قبولیت دعا ہے، یہ ماہ قبولیت توبہ ہے، یہ اپنے اعمال کو قبول کرانے کا مہینہ ہے۔ پس آئیے قرآن کی طرف رجوع کیجیے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھیے، قرآن کے مفاہیم کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیجیے۔ رب کریم ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔